بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ باب لبس المحرم المنطقۃ۔ موطا امام مالک کتاب الحج کا آج کا جو ہمارا درس ہے یہ کتاب الحج کا 5واں باب ہے اور اس کا عنوان ہے محرم کا پیٹی باندھنا۔ حدیث نمبر 357 ہے اثر حدثنی یحییٰ عن مالک عن نافع ان عبد اللہ ابن عمر کان یکرہ لبس المنطقۃ للمحرم۔ اثر وحدثنی عن مالک عن یحییٰ بن سعید انہ سمع سعید بن المسیب یقول فی المنطقۃ یلبسها المحرم تحت ثیابہ انہ لا باس بذلک اذا جعل طرفیہا جمیعا سیورا یعقد بعضہا الی بعض۔ قال مالک وہذا احب ما سمعت الی فی ذلک۔ حضرت امام مالک اپنے ساتھ نافع سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما محرم کے پیٹی باندھنے کو ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ یحییٰ بن سعید نے سعید بن مسیب کو فرماتے سنا کہ محرم اگر کپڑوں کے نیچے پیٹی باندھ لے تو کوئی حرج نہیں، جبکہ اس کے دونوں سروں پر تسمے ہوں جو ایک دوسرے سے باندھ دیے جائیں۔ یعنی اصل مقصد ہے ایسی چیز باندھنا کہ جو خام خواہ اس کے لیے ارکان ادا کرنے میں رکاوٹ بنے، اس میں کراہیت ہے، یا جو ان دو انسلی چادروں کو اس طرح ٹائٹ کر دے جس طرح سلے کپڑے ہوتے ہیں۔ امام مالک نے فرمایا کہ اس سلسلے میں یہ میں نے سب سے اچھی بات سنی، یعنی محرم کے پیٹی باندھنے کے حوالے سے جو روایات ہمیں پہنچی اس میں امام مالک فرماتے ہیں سب سے یہ اچھی روایت میں نے سنی۔ فی زمانہ حجاج کے کافی مسائل ہیں جس میں تخفیفاً بعض چیزوں کی علماء عصر یعنی موجودہ دور کے علماء نے گنجائش کا بیان فرمایا۔ جیسے اس کی ایک مثال میں نے کل آپ کو دی تھی کہ ایئرپورٹ سے لے کر حرم شریف اور پھر وہاں کے ہوٹل اور ان کے اندر استعمال ہونے والی چیزوں میں جگہ جگہ خوشبودار ٹیشوز اور خوشبودار صابنوں سے خواہی نہ خواہی یعنی چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے حجاج اور معتمرین کا واسطہ پڑتا ہے، تو اس کی رعایت رکھی گئی ہے۔ جبکہ بحالت احرام نیت جب کر لی جائے تو قصداً خوشبو کا استعمال جو ہے وہ احرام کی پابندیوں کے منافی ہے۔ اسی طرح خاص مطاف میں، مطاف اس جائے طواف کو کہتے ہیں جو کعبۃ اللہ المشرفہ کے گردا گرد ہے، وہاں اس قدر خوشبو چھڑکی جاتی ہے کہ باقاعدہ پاؤں اس سے سن جاتے ہیں اس کا اثر، تو اس میں بھی حاجی مجبور ہے، اس کا بس ہی نہیں، اب فضا میں تو وہ کر نہیں سکتا۔ اسی طرح پاسپورٹ ہمہ وقت پاس رکھنا وہاں کی مجبوری ہے، ضرورت کی نقدی رکھنا بھی اب وہاں کی مجبوری ہے۔ یہ ماضی کا وہ دور نہیں کہ نہ پاسپورٹ سرے سے ہوتے تھے، جب اللہ کسی کو توفیق دیتا اور حرم تک پہنچنے کی سفری استطاعت وہ رکھتا، پیدل یا سواریوں میں سے گدھا گھوڑا وغیرہ خچر پر وہ پہنچ جاتا۔ اب تو باقاعدہ پہلے حکومتی منظوری لینی پڑتی ہے، درخواست، وہ درخواست پھر پاس ہو اور فیل ہونے کی صورت میں، درخواست ریجیکٹ ہونے کی صورت میں ایک گنجائش بعض پرائیویٹ کمپنیوں کی طرف سے ہوتی ہے، تو اس میں مالی مشقت کتنی ہے وغیرہ وغیرہ۔ پھر مرضی کی تاریخوں میں نہیں جا سکتا، اس میں بھی پابند۔ پھر وہاں کسی ٹائم کسی وقت بھی کوئی بھی سیکورٹی
کسی قسم کی اس سے وہ دستاویز جو ہے اس کے چیک کر سکتی ہے۔ اسی طرح کوئی بھی ایمرجنسی لاحق ہو سکتی ہے، پیسوں کی بھی حاجت، تو اس کے لیے جو بیلٹ باندھتے ہیں اگرچہ وہ پیٹی ہی ہے، لیکن فقہائے اثر نے، مفتیان زمانہ نے اس کی ضرورتاً اجازت دی ہے، یعنی وہ اس نیت سے نہ باندھے کہ میں نیچے کی جو چادر ہے ازار اس کو اسی کے سہارے پہ رکھوں، بلکہ وہ اس مجبوری سے باندھ کے رکھے کہ اس میں وہ سامان رکھا جاتا ہے، وہ جیب نما لگی ہوتی ہے۔ باب تخمیر المحرم وجہہ، محرم کا منہ کو ڈھانپنا۔ اثر حدثنی یحیی عن مالک عن یحیی بن سعید عن القاسم بن محمد انہ قال اخبرنی الفرافصۃ بن عمیر الحنفی انہ رأى عثمان بن عفان بالعرج یغطی وجہہ وہو محرم۔ قاسم بن محمد نے فرمایا کہ مجھے فرافصہ بن عمیر حنفی نے بتایا کہ عرج کے مقام پر میں نے حضرت عثمان کو دیکھا کہ حالت احرام میں اپنا منہ ڈھانپ رکھا تھا، یعنی مرد کا جو مسئلہ ہے عورت کے مسئلے سے جدا ہے۔ اور بعضوں نے کہا کہ حضرت عثمان کے منہ ڈھانپنے سے مراد یہ ہے کہ وہ کپڑا چہرے پہ نہیں لگ رہا تھا۔ بہرحال عورتوں کا جو مسئلہ ہے اس میں بھی چونکہ خاص جس طرح ادائیگی نماز میں رخصت دی گئی کہ دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں اور چہرہ عورت کھلا رکھے گی، عام حالت میں چہرے کا پردہ دفع حرج اور ضرورت شدیدہ کی بنا پر عند الفقہاء وہ واجب ہے، الا یہ کہ عورت بنیت حج و عمرہ ہو تو وہاں یہ اللہ کا ایک خاص نظام ہے، لیکن مردوں کو اس وقت بھی ان کا چہرہ دیکھنے کی اجازت نہیں، یعنی مردوں کے لیے وہی حکم ہے نیچی نگاہ رکھنے کا۔ بعض لوگ جو چہرے کے پردے کے قائل نہیں ہیں وہ اپنے عقل سے ڈھکوسلے سے یہ دلیل بھی دیتے ہیں کہ جی ادھر تو نہیں ہوتا، ہم تم سے ادھر کی بات کب کر رہے ہیں، ہم تو یہاں کی بات کر رہے ہیں، اب ادھر کی بات کریں تو پھر بتانا۔ اور جہاں ادھر کا مسئلہ ہے تو مردوں کو وہاں بھی وہی حکم ہے کہ وہ نگاہ نیچی رکھیں۔ یہ فرافصہ راوی حدیث کا نام آیا، اور ظاہر راوی حدیث کافر تو ہوتا نہیں، مسلم ہی ہوتا ہے، مسلمان ہی حدیث روایت کرتا ہے۔ یہ عام طور پہ لوگ نئے نئے نام پوچھتے ہیں، اور نئے نام کا ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آج کل کسی کا نہ ہو، تو یہ ایک نیا نام ہے فرافصہ، جو عام طور پہ آج کل معدوم ہے، یعنی نہیں رکھا جاتا۔ اگرچہ وہ سوچ بڑی عجیب ہے کہ جی ایسا نام ہو کسی کا نہ ہو، یہ کوئی اس کی فضیلت کوئی نہیں۔ بعض لوگ تاریخی نام نکلوا رہے ہوتے ہیں، بھلے وہ نماز کا ایک مسئلہ نہ سیکھیں، روزے حج زکوٰۃ کا، اور نہ ادا کرتے ہوں، لیکن انہیں تاریخی ناموں کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ شریعت میں اس کی کوئی فضیلت نہیں۔ فضیلت ہے بچے کا نام عبداللہ اور عبد الرحمن رکھنے کی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے، احمد اور محمد رکھنے کی کہ اللہ کے حبیب کی طرف منسوب ہے۔ نہیں تو نام کا قاعدہ اور ضابطہ اعلیٰ حضرت نے یہ بیان کیا کہ بچوں کے نام انبیاء، اولیاء، صحابہ کے نام پہ رکھے جائیں، بچیوں کے اللہ تعالیٰ کے حبیب کی ازواج مطہرات، ان کی صاحبزادیوں اور نیک خواتین کے نام پہ رکھے جائیں۔ اس کے علاوہ جو نام رکھا جائے تو اس کا معنی اگر اچھا ہے تو نام اچھا ہے، معنی برا ہے تو نام برا ہے۔ معنی جانے ان کی بلا، کیونکہ نام ہمارے معاشرے میں اردو میں جتنے بھی ہیں وہ ان کے 95% جو ہے وہ عربی نام ہے، کوئی 5% ہیں وہ جو براہ راست اردو کے اپنے یا فارسی وغیرہ کے الفاظ ہیں۔ اور عربی سے چڑ ہے ہماری قوم کو، انگریزی کے 2 لفظ آ جائیں تو بڑا فخر کرتے ہیں والدین، جی بچے جو ہے وہ ٹاٹا کرنے لگ گیا، بھلے سلام کرنا سیدھا خود وہ ٹاٹا پر فخر کرنے والے بابے کو بھی نہ آتا ہو، تو نام پھر یہ معنی پھر یہ نکالتے ہیں جی گوگل سے، اور گوگل جو بھی الٹا سیدھا معنی ان کو بتا دے وہ انہیں قبول ہوتا ہے۔ تو بہت سارے بچوں کے نام استغفر اللہ اب تو لوگ ہندوؤں اور مختلف ایسے لوگوں کے نام پہ رکھتے ہیں جو کسی وجہ شہرت کے حامل ہوں، خواہ وہ شہرت بھی اللہ رسول کو سخت ناپسند ہو، مثلا اداکاری، گلوکاری، ڈانس وغیرہ، میوزک میں، مختلف چیزوں میں
جو لوگ معروف ہیں بچے اور بچیوں کو ان کے ناموں پہ نام رکھنا یہ قابل فخر نہیں، یہ قابل ذلت ہے۔ قال حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يقول ما فوق الذقن من الراس فلا يخمره المحرم۔ اب اس اگلی روایت میں مزید وضاحت آ گئی کہ نافع سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ ٹھوڑی سے اوپر والا حصہ سر میں داخل ہے، لہذا محرم سے نہ چھپائے، یعنی جو چہرہ جسے کہتے ہیں عرف میں۔ قال حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر کفن ابنه واقد بن عبد الله ومات بالجوفة محرما وخمر راسه ووجهه وقال لولا انا حرم لطیبناه۔ نافع سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے صاحبزادے حضرت واقد بن عبداللہ کو کفن پہنایا، یعنی حضرت فاروق اعظم کے پوتے کو۔ اب یہ واقد بڑا پیارا نام ہے، جن کا حالت احرام کے اندر جوفہ میں انتقال ہو گیا تھا، اور ان کے سر اور چہرے کو ڈھانپ دیا اور فرمایا کہ اگر ہم محرم نہ ہوتے تو ضرور اسے خوشبو لگاتے، یعنی اپنی بات کی۔ وہ تو فوت ہو گئے، ان کا سر اور چہرہ ڈھانپ دیا، ان پر احرام کے احکام نہیں رہے، لیکن فرمایا کہ خود ہم محرم نہ ہوتے تو اسے خوشبو لگاتے۔ محرم کو چونکہ خود خوشبو لگانا منع ہے، اور خوشبو لگانے کا طریقہ یہی تھا کہ وہ ہاتھ پہ لگاتے اور پھر انہیں لگاتے، اس لیے فرمایا کہ وہ میں اس لیے عمل نہیں کر رہا اپنے وجہ سے۔ قال مالک وانما یعمل الرجل ما دام حیا فاذا مات فقد انفض العمل۔ ان کا چہرہ اور سر کیوں ڈھانپ دیا گیا، اس کی وجہ امام مالک بیان فرما رہے ہیں کہ عمل اسی وقت تک ہے جب تک کوئی زندہ رہے، جب مر گیا تو عمل ختم ہو گیا۔ اس سے وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا جو فتاوی عالمگیری وغیرہ میں لکھا ہے کہ میت کو جب لے کر چلیں تو اس کا سر جو ہے وہ قبرستان کی طرف کر کے چلیں، جدھر بھی قبرستان ہے۔ اب خواہ اس کے پاؤں قبلہ کی طرف بھی ہوں تو اس پر عمل ختم ہو گیا، عمل تو ہے زندوں کے لیے۔ زندہ بندہ اگر پاؤں کرتا ہے وہ قبلہ کی طرف، کعبے کی طرف، تو یہ سوء ادب ہے۔ قال حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يقول لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين۔ حضرت نافع سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے کہ جو عورت احرام باندھے ہوئے ہو وہ چہرہ پر نقاب نہ ڈالے اور دستانے نہ پہنے۔ بے شک آگے پیچھے تو عورت سارے جسم کو ڈھانپ لے، حتیٰ کہ ہاتھوں پہ دستانے بھی پہن لے، بہت اچھی بات ہے۔ اور چہرہ چونکہ خاص شناخت ہے، محل فتنہ وہ ہے، اسی وجہ سے علماء نے اس کا چہرہ پردہ واجب لکھا، لیکن یہ بات ہے حالت احرام کی، اور احرام کے لیے ان کی الگ چادریں نہیں ہیں، ان کا وہی لباس ہے، لیکن وہ چہرے پر نقاب نہیں ڈالے گی۔ یعنی مرد نے تو سر بھی ننگا رکھنا ہے اور چہرہ بھی، عورت نے سر ڈھانپ کے رکھنا ہے لیکن چہرہ کھلا رکھنا ہے۔ اس باب کی آخری حدیث ہے اثر وحدثنی عن مالک عن ہشام ابن عروہ عن فاطمہ بنت المنذر انہا قالت کننا نخمر وجوہنا ونحن محرمات ونحن مع اسماء بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ۔ ہشام بن عروہ سے روایت ہے کہ فاطمہ بنت منذر نے فرمایا کہ حالت احرام کے اندر ہم اپنے چہرے ڈھانپ لیا کرتے اور ہم حضرت اسماء بنت ابو بکر کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ جو راوی ہیں ہشام بن عروہ، یہ خود جو ہے وہ نواسے ہیں حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق کے۔ حضرت عروہ ان کے بیٹے ہیں، اسماء بنت ابو بکر صدیق کے، اور حضرت صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما کے بھانجے ہیں اور ان کے شاگرد بھی ہیں۔ تو ان عروہ کے آگے بیٹے ہشام، یعنی حضرت صدیق اکبر کی لخت جگر حضرت اسماء کے پوتے اور حضرت صدیق اکبر کے نواسے کے بیٹے، وہ بیان کر رہے ہیں کہ فاطمہ بنت منذر کہتی ہیں حالت احرام کے اندر ہم اپنے چہرے ڈھانپ لیا کرتے ہیں اور ہم اسماء بنت ابو بکر کے صدیق کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی مالکیہ کا جو اپنا مذہب ہے امام مالک کا۔ بہرحال احناف کے مذہب مختار پر وہی روایات قابل عمل ہیں جو پہلے گزری، اور جن کی تفصیل شرح مانی الاثار میں امام طحاوی نے بیان کیا، امام ابو جعفر طحاوی
جو احناف کے مشہور محدث و فقیہ ہیں، کہ مرد جو ہے وہ سر اور چہرہ دونوں، جبکہ عورت جو ہے وہ چہرہ بحالت احرام کھلا رکھے گی۔ ہاں اگر عورت چاہتی ہے کہ وہ اس کے چہرے پر مردوں کی نگاہ بھی نہ پڑے، اور وہ جو احرام کی شرط ہے کہ کپڑا چہرے سے مس نہ کرے، تو آج کل جدید دور میں اس کے لیے بڑی آسانیاں ہیں۔ ایسی کیپ نما آ گئی ہیں کہ وہ اگر آگے چاہے تو وہ کپڑا لٹکا سکتی ہے، جس میں مردوں کی نگاہ سے بھی بچی رہے گی، دھوپ وغیرہ سے بھی بچی رہے گی، اور براہ راست وہ چہرے کو کپڑا نہیں چھوئے گا۔ حج و عمرہ کے تفصیلی مسائل جاننے کے لیے بہار شریعت حصہ ششم اور امیر علیہ سنت حضرت مولانا محمد الیاس اتار قادری کی مشہور زمانہ کتاب رفیق الحرمین اور رفیق المعتمرین کا مطالعہ ہر اس شخص کو ضرور ایک مرتبہ زندگی میں کر لینا چاہیے کہ جو حج و عمرہ کا ارادہ رکھتا ہو، یا عملاً جس کو اللہ تعالیٰ نصیب کر دے تو پھر تو اسے قبل از ارکان کا سیکھنا یہ فرض عین ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ دائما ابدا۔ الہ العالمین ہم سب کو ایمان پہ ثابت قدمی نصیب فرمائے، حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال کرے، ایمان و عافیت کے ساتھ اپنا پاک گھر اور اپنے پاک محبوب کا پاک در دیکھنا نصیب فرما، اسلام کے رکن اعظم حج کی سعادت نصیب فرما، حج کی سعادت نصیب فرما، حرم مکی اور حرم مدنی کی بہاریں دیکھنی نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم